بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ اپنے گھر کے سارے کام کرنے کے بعد چکی پیس رہی تھیں اور چکی پیستے پیستے رو رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت علی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ اپنے گھر کے سارے کام کر چکی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں اور چکی پیستے پیستے رو رہی ہیں۔ تب حضرت علی بی بی فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے فاطمہ، آپ کیوں رو رہی ہو؟ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ جناب فاطمہ جواب دیتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا۔ وہ بہت رو رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے، اے بیٹی فاطمہ، اب تمہاری تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی، بہت جلد تم مجھ سے ملنے والی ہو۔ اور رسول خدا کہتے ہیں، اے فاطمہ، اب تم میرے پاس بہت جلد آنے والی ہو، تم اب دکھ نہ کرو، بہت جلد تم مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ اے علی، آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، کل میں اپنے بابا سے مل جاؤں گی۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کی بات سن کر وہ بھی رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے فاطمہ، اب تک میں، میرے بھائی اور رسول خدا کے بچھڑنے کا غم تو میرے دل میں ہے، اور اب آپ بھی مجھ سے بچھڑنے کا کہہ رہی ہیں، میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں کہ اے علی، جس طرح سے آپ نے میرے بابا سے بچھڑنے کا غم برداشت کیا اور صبر کیا، اسی طرح سے میری بھی جدائی کا غم برداشت کر لیجئے گا اور صبر کر لیجئے گا۔ تب حضرت علی کہتے ہیں، اے فاطمہ، آج کے دن بھی آپ اتنا سارا کام کیوں کر رہی ہو؟ آپ چکی کیوں چلا رہی ہو؟ آپ اتنے سارے کام کیوں کر رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرماتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں اتنے سارے کام اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کو اور آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ میں نے اس لیے پانی گرم کیا ہے تاکہ میں آج آخری بار اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ آج میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رونے لگتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی بھی رونے لگتے ہیں۔ پھر حضرت علی بی بی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ اب یہ کام نہ کرو، اب چل کر ذرا آرام کر لو۔ اتنے میں امام حسن اور امام حسین گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مادر گرامی اور بابا جان رو رہے ہیں۔ فوراً سے دونوں شہزادے اپنے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی رونے لگتے ہیں۔ دوستو، ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون سلائے گا؟ اس ماں کے اور اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ سب کو روتا دیکھ کر بچے پوچھنے لگتے ہیں، اے مادر گرامی، اے بابا جان، آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ پھر جناب فاطمہ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر رسول خدا کی قبر کے پاس لے آتی ہیں اور قبر رسول اور منبر رسول کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں اور بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگتی ہیں۔ پھر قبر رسول پر گریہ کرنے کے بعد آپ بچوں کے ساتھ
گھر واپس آ جاتی ہیں اور حضرت علی کو پاس بلا کر کہتی ہیں کہ اے علی، اگر میں نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے معاف کریے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں اے فاطمہ، آپ نبی کی بیٹی ہو، آپ نے کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، میں ہمیشہ آپ سے خوش ہوں۔ پھر بی بی فاطمہ کہتی ہیں اے علی، میری چند وصیتیں ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ دوسری شادی کر لینا، لیکن ہاں یہ یاد رکھنا، ایک رات میرے بچوں کے حجروں میں سونا اور ایک رات اپنی زوجہ کے حجرے میں سونا، اور میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں کبھی ماں کی کمی کو نہ کھلنے دینا۔ پھر بی بی فاطمہ وصیت کرتی ہیں کہ اے علی، میرے جنازے پر میرے دشمنوں کو نہ بلائیے گا اور میرے جنازے کو آپ ہی غسل و کفن دینا اور آپ ہی رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کرنا۔ اس کے بعد امام علی بچوں کے ساتھ مسجد چلے جاتے ہیں اور بی بی فاطمہ اپنے حجرے میں جا کر تسبیح و تحلیل کرنے لگتی ہیں اور جاتے جاتے اسما سے کہہ کر جاتی ہیں کہ اے اسما، جب تک میرے حجرے سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں تو سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہیں، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا کہ اب فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اسما اپنے کاموں میں مشغول ہیں، لیکن سارا دھیان بی بی فاطمہ کے حجرے کی طرف ہے کہ اچانک سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ تب اسما بی بی کے حجرے میں جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سجدے کی حالت میں بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسما رونے لگتی ہیں۔ اتنے میں دونوں شہزادے حسن اور حسین مسجد سے واپس گھر آتے ہیں۔ جب اپنی ماں کو کہیں نہیں دیکھتے تو بچے اسما سے پوچھتے ہیں کہ اے اسما، ہماری مادر گرامی کہاں ہیں؟ تب بچوں سے اسما کہتی ہیں کہ بچوں، اب آپ کی ماں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ جیسے ہی بچوں نے یہ سنا، اپنے سر سے عمامے کو پھینک دیا اور روتے روتے مسجد کی طرف دوڑے اور اپنے بابا کے سینے سے لپٹ کر فریاد کرنے لگے، اے بابا، ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امام علی یہ خبر سن کر بے حال ہو جاتے ہیں۔ پھر مسجد سے پریشان حال گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسما بی بی کے سرہانے بیٹھ کر گریہ کر رہی ہیں۔ پھر امام علی بی بی فاطمہ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل و کفن دیتے ہیں اور رات کی اندھیری میں آپ کو جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں۔ جب امام علی بی بی فاطمہ کو دفن کر چکے ہوتے ہیں تو آپ بی بی فاطمہ کی قبر پر کئی گھنٹے بیٹھ کر گریہ کرتے رہتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی اور کپڑے بالکل آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی اسلامک واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کریں۔